والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ اب ہے وہ محرمات جو عارضی ہیں، والمحصنات من النساء، وہ عورتیں جو کسی اور کے نکاح میں ہیں۔ اب یہ اس وجہ سے کہ وہ اس کے نکاح میں ہیں، آپ پر حرام۔ ہاں اگر وہ طلاق دے دے پھر آپ شادی کر سکیں گے اس سے، لیکن یہ کہ اس کے اوپر جو حرمت ہے اس کی، وہ حرمت ابدی اس نوع کی نہیں ہے جو اس آیت میں جو بیانات ہوئی، بلکہ یہ کہ وہ تو کسی اور کے نکاح میں ہونے کی۔ محصنات حصن کہتے ہیں قلعے کو، جو قلعے میں ہیں، پہلے ہی ایک خاندان کے قلعے کے اندر ہیں وہ، اور شوہر والیاں ہیں۔ الا ما ملکت ایمانکم، سوائے یہ کہ ان میں سے کوئی تمہارے ہاں کنیز بن کر آ جائے۔ اب ظاہر بات ہے جنگ ہوئی ہے، وہ عورتیں جو ہے مشرک مردوں کی بیویاں ہیں، وہ لونڈیاں بن کے آ گئی ہیں، تو اگرچہ وہ بیویاں ہیں مشرکوں کی، محصنات ہے اس معنی میں، لیکن وہ لونڈی کی حیثیت سے آپ کے لیے جائز ہوگی۔ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کی کتاب ہے، حکم ہے، فرض ہے تمہارے اوپر۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اب اس کے علاوہ تمہارے لیے تمام عورتیں حلال ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ کتنی تھوڑی سی تعداد میں عورتیں ہوئی کہ جن سے نکاح حرام ہوا، باقی کثیر تعداد، یعنی مباحات کا دائرہ بہت وسیع ہے، محرمات کا دائرہ بہت محدود ہے۔ ان تبتغوا باموالکم، لیکن یہ کہ اس کے لیے نکاح ہوگا مہر دے کر، اموال کے ساتھ تم اس میں نکاح کرو۔ محسنین، نیت ہو گھر میں بسانے کی، قلعے میں لانے کی، غیر مسافحین، صرف مستی نکالنے کی نہیں، یعنی یہ جو ہے اس کو ایک کھیل اور ہابی نہ بنا لو، گھر میں آباد کرنے کی نیت ہو، اس سے شادی کی جائے۔ مَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو جو بھی تم نے ان سے استفادہ کیا ہے تو انہیں ان کے مہر جو ہے مقرر ہوئے ہیں، فریضۃً، وہ دو۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کسی مہر کے مقرر ہونے کے بعد اگر باہمی رضامندی سے اس میں کوئی کمی بیشی ہو جائے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ تعالی علیم ہے اور حکیم ہے۔